بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج پی ڈی ایم کی حکومت مرکز میں ہے اور مرکز کے علاوہ باقی ان کا کوئی اختیار کہیں نہیں۔ چاروں صوبوں میں دوسری پارٹیز کی حکومت ہے۔ اصولی طور پہ تو پی ڈی ایم کی حکومت جو کہ مرکز میں ہے، اس کے بیٹھے رہنے کا کوئی جواز نہیں اور ان کو الیکشن کروانا چاہیے تھا، لیکن یہ اپنی مذموم خواہشات کی تکمیل کے لیے بیٹھے ہیں، نہیں چھوڑ رہے، الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ مگر اسی اسنا میں پاکستان کا اپنا برا حال ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اندرونی معاملات دیکھ لیں یا بیرونی، دونوں طرف حالات بہت اچھے نہیں نظر آتے۔ اندرونی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اوورسیز پاکستانیوں کا جب سے انہوں نے ووٹ کا رائٹ وغیرہ لیا ہے، ان کی طرف سے ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں، لہٰذا باہر سے فارن ایکسچینج آنا بڑی حد تک کم ہو گیا۔ ملک میں ٹیکس کلیکشن بھی نظام اس کا موجود ہے، لیکن ٹیکس کلیکشن کم ہوئی ہے، پہلے سے کم ہو رہی ہے۔ جب اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے ملک میں تو لازماً آپ دیکھیں گے ٹیکس کلیکشن بھی کم۔ بہت ساری کمپنیاں باہر کی کام چھوڑ کے یہاں سے جا رہی ہیں۔ آپ کو سوزوکی، پاک سوزوکی، ٹویوٹا وغیرہ ان کمپنیوں نے نوٹس دیا ہے کہ چونکہ ایل سی کھولنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے، لہٰذا ہم اپنے پلانٹ بند کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو کٹ وغیرہ ہے وہ باہر سے آتی ہے۔ چنانچہ انہی معاملات کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس بھی کافی کم ہو گئی ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج کا حالات بہت برے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے، اور دن بدن ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے روپیہ تقریباً ایک بیکار کرنسی ہو کے رہ گیا ہے۔ اس سے لوگوں کی اپنی مالی پوزیشن جو ہے وہ بہت حد تک خراب ہو گئی، کیونکہ جب اتنی ڈیپریسیشن ہو تو پھر اس کا کیا آپ سوچئے کہ پیسہ پڑا ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پرائس انڈیکس جو ہے وہ بہت ہائی ہے، انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو سوشل ایفیکٹس ہیں بہت سارے، وہ یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی بہت بری طرح پولرائز ہو چکی ہے، اور پولرائزیشن بھی اس ٹائپ کی ہے کہ جو میجورٹی ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، عمران خان کی لیڈرشپ میں، اور جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ ان کے لوگ ہیں، خاص طور پہ ریلیجس پارٹیز جن کے ساتھ مدارس وغیرہ کے بچے ہیں، تو وہ پولرائزیشن بھی موجود ہے، جس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آرمی میں ایک آپ کہہ لیجئے کہ کنٹروورسی کھڑی کر دی، ان لوگوں نے اس پہ ڈیبیٹ شروع کر دی کہ کس کو چیف آف آرمی سٹاف ہونا چاہیے، فیض حمید کا نام، کبھی کسی کا، اور ان چیزوں کی وجہ سے ود ان دی آرمی بھی ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ جوڈیشری کو بھی انہوں نے کنٹروورشل بنایا، اور اس کی وجہ سے جوڈیشری بھی آج ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے۔ ان حالات میں آپ دیکھ لیجئے کہ اندرونی پوزیشن، آپ کی اندرونی سچویشن اس قسم کی ہے کہ ایک طرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور دوسری طرف حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں، فارن ایکسچینج کے مسائل ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ ملک کو اچھے طریقے سے یا اسموتھ فنکشننگ اس کی اس وقت کے اوپر ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک بیرونی فرنٹ کا تعلق ہے، آپ دیکھیے کہ ایک ناتجربہ کار فارن منسٹر، اور یہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان ذاتی جاگیر ہے، جس کو جی چاہے، زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ یہ بلاول جو ہے وہ کل کو پرائم منسٹر بھی بن جائے، تو فی الحال تو وہ فارن منسٹر اس کو آپ نے کروا دیا۔ پچھلے دنوں امریکہ کا اس نے دورہ کیا، امریکہ میں امریکہ کے فارن منسٹر سے ملاقاتیں ہوئی، وہاں امریکہ کی طرف سے ہمیں کوئی اس وقت تک کہیں کوئی کنسیشن تو نہیں ملی، لیکن امریکہ میں یوں لگتا تھا کہ بلاول کو ویلکم کیا گیا ہے، اور پھر یہاں پہ 2 دفعہ ٹیلی فون سے بات چیت بھی ہوئی۔ اب اگر میں ساری اس چیز کو، امریکہ والے وزٹ کو میں انالائز کروں تو وہ بڑا واضح نظر آتا ہے کہ امریکہ نے چونکہ عمران خان سے جان چھڑائی اور یہ لوگ ان کے معاون ثابت ہوئے، بلاول اینڈ پارٹی، یہ جو بھی پی ڈی ایم ہے، تو امریکہ کی نظر میں ان کی کچھ نہ کچھ وقت موجود ہے، لہٰذا وہ ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ عمران خان کی بعد میں جو پاپولیرٹی ہے، جو پاکستان کے عوام اس کی بات پہ، اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، اس کو دیکھ کے امریکہ میں بھی پریشانی موجود ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو کوئی بہت زیادہ لفٹ کرائیں گے ہمارے موجودہ حکمرانوں کو، کیونکہ غالباً ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی برتھ وہ نہیں ہے جو عمران خان کی ہے،
پرٹیکولرلی پاکستان کے عوام کے نقطہ نگاہ سے. لہٰذا ویسے آپ کہہ لیجئے کہ آپٹکس کے نقطہ نگاہ سے تو ٹھیک ہے کہ اینٹنی بلنکن نے بلاول سے بات چیت بھی کی، وہاں ملاقات ہوئی، لیکن کوئی نتیجہ خیز چیزیں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے مسائل میں انہوں نے کوئی ہیلپ کی ہو، بلکہ دیکھ لیجئے کہ IMF والا قصہ اس بری طرح لٹکا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان نے تمام ان کی جو شرائط ہیں وہ پوری کر دی ہیں، لیکن یہ حکومت وہ بھی ان سے منوا نہیں سکی کہ IMF جو ہے وہ ان کو ایک انسٹالمنٹ جو دینی ہے وہ دے دے. نتیجہ یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بات کرنی پڑی، جو ان کا کام نہیں ہے اس کو کرنا پڑا. تو یہ تو ہے وہاں کی صورتحال. لیکن بیرونی تعلقات میں آپ دیکھیے ایک اور جو ڈیولپمنٹ SCO کی میٹنگ تھی جس کے لیے بلاول ابھی گئے ہوئے تھے. وہاں جو بلاول نے میٹنگز وغیرہ کیں وہ زیادہ تر ازبکستان، تاجکستان وغیرہ یہ، اور افغانستان کے فارن منسٹر سے ملاقات ہوئی. فارن آفس نے پہلے ہی اعلان کیا ہوا تھا کہ بھارت کے فارن منسٹر سے ملاقات نہیں ہوگی، لیکن رشیا کے فارن منسٹر سے تو ملاقات ہونی تھی. رشین فارن منسٹر نے ملاقات نہیں کی. اس کے لیے بہانے بتائے جا رہے ہیں کہ اس کے پاس اس نے کہا ہوا تھا کہ اگر تاشکند سے میری روانگی میں دیر ہوئی تو پھر ملاقات ہوگی. یہ ایسے تو نہیں ہوتا. جو ضروری ملاقاتیں ہیں جو کہ وہاں پہ آپ سارے موجود تھے فارن منسٹرز تمام SCO کنٹریز کے، تو سب کے ساتھ سائیڈ لائنز پہ ملاقاتیں تو ہوتی ہیں. ملاقات کا نہ ہونا وہ بہت کچھ انڈیکیٹ کرتا. آپ کو یاد ہوگا کہ رجیم چینج کا جب قصہ ہوا تو عمران خان نے جب کہا کہ امریکہ اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے اور انہوں نے یہ رجیم چینج کا کروایا، نو کانفیڈنس، تو رشیا نے عمران خان کے سٹانس کو مانا تھا، سپورٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس سارے کھیل میں بدماشی کرنے والا امریکہ ہے. ان کو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانے میں امریکہ نے جو کام یا رول ادا کیا ہے اس میں جو بنیادی پوائنٹ، بنیادی نقطہ جس سے امریکہ کو بڑی تکلیف تھی وہ تھا عمران خان کا دورہ روس کا. چنانچہ روس کا دورہ اگر ہم دیکھیں اس وقت کا، اور عمران خان کا وہاں جو ریسیپشن ہوئی اور جس طرح پیوٹن کے ساتھ اس کی ملاقاتیں وغیرہ ہوئی، تو اس سے لگتا تھا کہ پیوٹن اور عمران خان کے ساتھ پرسنل لیول پہ بھی اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کافی گڈ ول موجود ہے. لہذا ہم سمجھتے تھے کہ تعلقات اچھے ہیں. اس کے علاوہ بھی جب بھی میٹنگز وغیرہ ہوئی اور عمران خان نے اٹینڈ کی تو ہم نے دیکھا کہ پیوٹن اور عمران خان کافی فرینڈلی ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات بات چیت کرتے ہوئے نظر آئے. اب یہ میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی حکومت جو ہے یہ مورے تھے امریکہ کے، کیونکہ PDM نو کانفیڈنس موشن لے کے تو وہ انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ کو ختم کیا، نکالا، اور تعلق واسطہ اس میں رشیا کا تھا جو کہ ایک تنازع سا بن گیا. تو ان حالات میں ان کا یہ خیال ہے کہ غالباً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ امریکہ کی ماں پہ مارز وجود میں آئی ہے، اور انہوں نے اس حکومت کو جو کہ رشیا فرینڈلی تھی اس کو نکالا انہوں نے سازش کے تحت. عمران خان بارہا یہ بات کرتے رہے کہ میرے خلاف سازش کی گئی ہے، لہٰذا یہ ان کا سٹانس جو تھا عمران خان کا وہ رشیا نے تسلیم کیا تھا. اب SCO کی میٹنگ ہو، چائنیز اس سے فارن منسٹر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ ان سے ہوتی ہے، افغانستان کے فارن منسٹر سے ہوتی ہے، لیکن رشیا بہت امپورٹنٹ ملک ہے، آپ اگنور نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سارا جو وہاں پہ جو کچھ بھی محاصل تھا وہاں کا، جو آپ نے جا کے میٹنگز کرنی تھی، ان میں رشیا کے ساتھ میٹنگ انتہائی امپورٹنٹ تھی رشین فارن منسٹر کے ساتھ، کیونکہ رجیم چینج کے بعد پہلا موقع مل رہا تھا جس میں کہ آپ رشین فارن منسٹر کے ساتھ آپ کی کنفرنٹیشن ہو رہی تھی وہاں پہ، اور اگر بات چیت ہوتی تو کوئی غلط فہمیاں اگر ہیں تو وہ بھی دور کی جاتی، لیکن بات چیت ہوئی نہیں. ان اینی کیس انڈیا کا ایک اور امپورٹنٹ کنٹری وہاں پہ اس کا بھی فارن منسٹر تھا، لیکن وہ چونکہ پہلے سے ہی طے شدہ تھا کہ ان سے میٹنگ نہیں کرنی، تو اس کا تو انسان بہر صورت انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بھی وہاں میٹنگ نہیں ہوئی، لیکن یہاں پہ میٹنگ کا نہ کرنا وہ لازماً شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. اب
اس معاملے کو آگے کیسے حل کیا جائے۔ سال کی محنت کے بعد رشیا کے ساتھ آپ کے تعلقات استوار ہوئے تھے اور وہ کسی حد تک اچھے تعلقات تھے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ کارڈیل تھے، باوجود اس کے کہ رشیا کے ساتھ ہماری بہت زیادہ ٹریڈ نہیں ہے، ہماری ملٹری ٹو ملٹری کچھ کانٹیکٹس موجود ہیں اور اس پہ جوائنٹ ایکسرسائزز وغیرہ بھی ہوئی ہیں، لیکن آج ایک گورنمنٹ ایسی موجود ہے جو غالباً رشیا سمجھتا ہے کہ وہ ان کے لیے موافق نہیں ہے، اور یہ عموماً ان کی پالیسیز جو ہیں وہ امریکہ کی ماں پہ بنے گی۔ اس لحاظ سے رشیا کے ساتھ جو سال کی محنت کے بعد جو تعلقات بنائے گئے، اگر وہ ڈیٹیریوریٹ ہوتے ہیں یا ان میں کچھ کمی آتی ہے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک نقصان ہوگا، کیونکہ اس خطے میں چائنا اور رشیا بہت اہم ملک ہیں اور ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ میٹنگ ہو جاتی تو لازماً اس سے کچھ نہ کچھ ہمیں گڈ ول ہوتی، کچھ پتہ لگتا۔ آپ تیل لینا چاہتے ہیں، اس کی کچھ شاید بات ہو جاتی کہ پاکستان کو کنسیشنل ریٹ سے تیل مل جائے۔ ساری دنیا لے رہی ہے، ابھی یورپین کنٹریز لے رہے ہیں، بھارت بے تحاشا تیل لے رہا ہے اتنا سستا۔ ہم اپنے لوگوں کو بھی مار رہے ہیں مہنگائی پہ، اور خود ہم نے یہ کام نہیں کیا کہ بڑھ کے ہم رشیا سے بات چیت کر کے تو کو اپنے لیے لے لیتے۔ چنانچہ لگتا یہ ہے کہ یہ کھلواڑ بنایا ہوا ہے پی ڈی ایم نے اس طرح کا۔ یہ فارن پالیسی یا فارن آفس یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ کل کا بچہ کوئی لگا دیں اور خوش ہو جائیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو بنا لیا ہے۔ یہ ملک کا نقصان ہے سراسر۔ تو اس حکومت کے ہوتے ہوئے میں تو نقصان ہی نقصان دیکھ رہا ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، الیکشن یہ کرانا نہیں چاہتے، زبردستی یہ چپکے ہوئے ہیں، اندرونی طور پہ آپ کے روپیہ جو ہے وہ بالکل ڈپریشیٹ ہو کے اس کی حالت خراب ہے، کوئی کسی صورت مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، پولیٹیکلی بھی آپ ڈیوائیڈڈ ہیں آپس میں، اور اوپر سے فارن پالیسی آپ کی وہ ناکام ہو رہی ہے۔ ان حالات میں بھی اگر کسی کو یہ خیال نہ آئے کہ پاکستان میں فوری طور پہ الیکشن کرانے کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں یا اس کی دماغ کی خرابی ہے، یا پھر وہ پاکستان کے بارے میں نہیں سوچ رہا، اپنی ذات سے ہٹ کے سوچے تو اس کو اس ملک کا مفاد کا خیال آئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔